بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی بجلی کے جھٹکے تھمے نہیں تھے کہ نگران حکومت نے پیٹرول بم پاکستان کے عوام پر ایک بار پھر سے گرا دیا۔ پیٹرولیم کی جو پرائسز بڑھی ہیں، اس وقت 15 روپے پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ہوا اور ڈیزل 18 روپے بڑھ گیا۔ ایک اقتصادی انٹرنیشنل جریدہ ہے، اس کی ریٹنگز کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا میں مہنگائی کے اعتبار سے 18واں ملک ہے، اور ایشیا کے اگر ہم انڈیکس میں دیکھیں تو پاکستان اس وقت چوتھا ملک ہے جہاں مہنگائی بدترین اس وقت صورتحال ہے، اور 28% مہنگائی اس مہینے میں تقریباً اس سال کے دوران اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑی ہے۔ ڈالر کی بات کرتے ہیں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 305 روپے کہا گیا ہے، انٹر بینک اس کا ریٹ ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 330 روپے پہ بھی ڈالر اس وقت نایاب ہے۔ کیا نگران حکومت ان تمام تر ایشوز کو ہینڈل کر پائے گی؟ وزیراعظم صاحب، نگران وزیراعظم تو یہ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں جتنا ان کو بڑھا چڑھا کر اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایشوز تو ٹلے نہیں تھے، ساتھ میں ہم نے دیکھا چینی کا بحران سر اٹھانے کو ہے۔ پاکستان میں اس وقت چینی کی شدید قلت ہوگی، 180 روپے بھی اس وقت مارکیٹ میں چینی دستیاب نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان کے عوام کو کسی نے کبھی ریلیف دیا یا نہیں دیا؟ اور دوسری بات ہم بات کرتے ہیں سیاست کی۔ سیاسی انتقام کا نشانہ ایسے بنایا جا رہا ہے، تمام اکثر سیاسی قائدین کو اگر ہم بات کرتے ہیں، لگتا کچھ ایسے ایک دوسرے پر فتح پانے کی پالیسی کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس کے حوالے سے دیکھا، عدالت نے انہیں کہا کسی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن جس ڈرامائی طریقے سے آج ان کو گرفتار کیا گیا اس پر بھی عدالت کے نظام کے حوالے سے اور جو موجودہ گورننس ہے اس پر بھی سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں کہ آیا کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم اس وقت کہتی تھی کہ ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں کہ آنے والا ٹائم خاصا مشکل ہوگا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ 15-16 ماہ کی جو حکومت تھی وہ اب ایسی بارودی سرنگیں بچھا گئی ہے پاکستان کے عوام کے لیے جس سے نکلنا مشکل ترین مرحلہ پاکستان کے عوام کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، انرجی ایشوز کو ڈسکس کریں گے، کچھ سائفر کے معاملے پر بھی بات ہوگی، کتنا بڑا اور اہم مقدمہ ہے اور اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس پر تمام تر ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے، سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، احسن اقبال صاحب بھی موجود ہوں گے آج کے شو میں، اور ہم بات کریں گے کیا واقعی ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کیس میں کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور کیا پاکستان کے عوام عدالتی نظام سے اس وقت مایوس ہونے لگے ہیں۔ السلام علیکم کھوسہ صاحب، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں۔ مجھے سب سے پہلے یاد ہے جو ماضی کا اگر ہم حوالہ دیتے ہیں، آپ زیادہ اس وقت انقلابی بھی بن گئے اور کچھ باغی بھی ہو گئے ہیں سسٹم سے۔ ججز بحالی تحریک میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے سر پہ چوٹ لگی تھی، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ جو آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کو ایک انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آج ہم نے دیکھا عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست جا کدھر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے، میں نے ہی عدالت میں جسٹس امجد رفیق صاحب کو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ نے یہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے مسلم کرتے ہوئے آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک ایسی ریلیف دی ہے جس میں بلینکٹ کور بھی ہے، جس میں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ 21/9 تک جب انہوں نے جواب دہی دوسری طرف سے کرنا ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں، خواہ وہ نیب کا ہو، اینٹی کرپشن کا ہو، کسی اور آرگنائزیشن اسٹیبلشمنٹ اتھارٹی کا ہو، اس میں انہیں 21/9 تک گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن آپ کی عدالت کے باہر اس طرح سے پولیس اور وہ موجود ہے، آپ کے اس حکم کے باوجود، بجائے اس کے کہ وہ چلے جاتے اور جو ہے چودھری صاحب کو جو ہے فری پیسج ملتا، آپ کی آرڈر کی تحت مخلصی جو ملی ہے وہ گھر جا سکتے، وہ نہیں جا پا رہے، اور اس لیے ہم نے میں نے استدعا کی جسٹس امجد رفیق صاحب سے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے رجسٹرار کو حکم دیجئے گا کہ اب کی جو پولیس اپنی چوکی بنی ہوئی ہے ہائی کورٹ کی، وہ ہمیں جا کے بحفاظت گھر پہنچا آئے، کیونکہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ گرفتار ہی نہیں کریں گے بلکہ ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے چودھری پرویز الہی۔ لیکن تو
انہوں نے کہا کہ ایس پی موجود ہیں، تو ایس پی عدالت میں ہی موجود تھا، ایس پی پیش ہو گیا، انہوں نے اس کو حکم سنایا، انہوں نے کہا سر تعمیل ہوگی، ہم چھوڑ کر آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے افسروں کو بلائیں. ڈی آئی جی آپریشنز کو بلایا گیا، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز کو بلایا گیا جو باہر موجود تھے. ان کو جج صاحب نے واضح احکامات دیے کہ میں نے یہ آرڈر کر لیا ہے، اس کی نقل بھی دے دی گئی. انہوں نے بھی سلوٹ مار کر کہا کہ ہم جی گھر پہنچانے کی. چودھری پرویز الہی نے کہا کھوسا صاحب آپ میرے ساتھ مہربانی کر کے چلیں تو بہتر رہے گا، اور رجسٹرار ہائی کورٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈی آئی جی صاحب رضوی ہے کہ کون، وہ بھی بیٹھ گیا اور آگے ایس پی بیٹھ گیا. ادھر جو ہے سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ نصر اللہ وڑیچ صاحب، طاہر نصر اللہ وڑیچ صاحب بیٹھ گئے، اور بیچ میں چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھ گئے. ہمیں جناب بڑے تز کو احتشام کے ساتھ بڑی مشکل سے ہم گاڑی تک پہنچے، اور گاڑی تک پہنچ کے جب ہمیں مال روڈ سے لے جا کر، اور جب ان کی جو نکر آتی ہے، یعنی جس طرف مڑیں تو ایف سی روڈ آ جاتا ہے، وہاں پر ان کی آلریڈی پلاننگ تھی. جناب ڈی آئی جی صاحب میرے جو رائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آگے سے بلاک ہوا. ڈی آئی جی جو ہے میرے ساتھ جو رضوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دروازہ کھولا، اور یکدم نقاب پوش درجنوں اشخاص اس طرح سے لپک پڑے جس طرح کوئی ڈاکہ مارا جاتا ہے. اور پھر مجھے کہا گیا کہ سر آپ آ جائیے، اتر جائیں، آپ اتر جائیں. تو میں ظاہر ہے کہ میں نے اترنا ہی تھا، اور کیا کرنا تھا. اور چودھری پرویز الہی نے کہا کوئی وارنٹ دکھائیں مجھے، کس کیس میں گرفتار کر رہے ہیں. انہوں نے چودھری صاحب کو اٹھایا، پکڑ کے پیچھے سے 2-4 بندوں نے، مچھ ڈنڈے تھے جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے. یہ ڈاکو راج ہے، یہ کوئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. جس طرح سے انہوں نے چودھری صاحب کو جس طرح اٹھا کے، وہ 2 نے ٹانگیں پکڑی، 2 نے جو ہے پیچھے سے بازو پکڑے، اور تیسرے نے جو ہے چوتھے نے اس طرح سے نیچے سے پکڑا، ان کو لٹکا کے اور دوسری گاڑی میں لے گئے. یہ وقوعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور اس طرح سے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کو اس طرح سے جو ہے اغوا کیا گیا. اور یہ فیسیلیٹیٹر سے جو لاہور اور پنجاب کی پولیس تھی یا اینٹی کرپشن کے تھے، جن کو عدالت عالیہ نے بلا کر جن کے سپرد کیا گیا کہ آپ جا کے ان کو گھر بحفاظت پہنچا کے آئیں، یہ انہوں نے اور یہ سارا پلان تھا، کیونکہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے. وہ جب ڈی آئی جی نے دروازہ کھولا تو ہی مجھے سمجھ آ گیا، جس طرح انہوں نے پاؤنس کیا اور آگے سے بلاک کیا، اور اس طرح سے چودھری صاحب کو اٹھا. بالکل. تو آپ کو لگ رہا ہے باقاعدہ یہ پلاننگ سے ہوا، ایم پی او کا کہا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس کی پبلک آرڈننس جی سر 100% پلاننگ سے ہوا. اور اس آرڈر میں جسٹ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا گیا ایم پی او میں بھی نہیں گرفتار کیا جائے گا. ایم پی او کا بھی ذکر خاص طور پر ہے، اور پھر اسی طرح نیب کو حکم ہدایت ہے کہ نیب بھی نہیں کرے گی. لیکن ایم پی او کے تحت سر ان سے کسی کو کیا خطرہ؟ انہوں نے ایسا کیا کر دینا ہے، ایسا کیا کہہ دینا کہ ایم پی او سے ان کو ایک ظاہری بات ہے نظر بند کیا جاتا ہے ایم پی او کے تحت؟ تو کیا نقص امن کا کوئی خطرہ ہے ان سے؟ کیا ایسا آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا ڈاکو راج ہے، تو جو چودھری صاحب کے ساتھ اس وقت معاملہ سارا ہوا، کہا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس آگے ان کو ہیلی کے ذریعے یہاں لایا جا رہا ہے، کوئی کسی پریس کانفرنس کی تیاری تو نہیں کروائی جا رہی؟ پریس کانفرنس کریں گے تو شاید ان کی جان چھوٹ جائے. دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا ہے، لیکن یہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری نہیں ہے، یہ نظام عدل کی گرفتاری ہے، یہ بالا عدالتوں کی سپیریئر کورٹس کی گرفتاری ہے، یہ اس آئین کی گرفتاری ہے، یہ ہمارے جو ہے ریاست کی گرفتاری ہے. یہ پاکستان کی خدا خاکم بدہن، یہ پاکستان کو دفن کر دیا انہوں نے. بالکل. آپ جو یہ سر بات کر رہے ہیں کہ ریاست کی اور نظام عدل کی جو بے بسی اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ان کو واقعی بے بس کر دیا گیا؟ چاہے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز ہوں یا پھر ان کی دیگر جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہو گیا کیا آنے والے دنوں میں؟ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، ہونے کیا والا ہے؟ دیکھیں مذاق اس ملک سے ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں ایم پی او حکومت وقت کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ شفاف الیکشنز کا ماحول کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو، تو اس کا مطلب ہے تسلسل ہے یہ پچھلی حکومت کا کہ ہم نے اپنے سیاسی
جو ہے حریف ان کو منہدم کرنا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانتے. سپریم کورٹ نے کہا 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, 14 مئی کی تاریخ دی گئی, ہوا میں بکھیر کے انہوں نے پھینک دیا, پرواہ تک نہیں کی ہے. اور اب کہتے ہیں 7 مہینوں کے بعد, آج پرسوں الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست خارج ہوئی ہے, انہوں نے پھر اعادہ کیا سپریم کورٹ نے, اور پھر الیکشن کمیشن نے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا کہ 14 دسمبر کے بعد جو ہے, ہم 14 دسمبر کے بعد 56 دن کا پروسیس ہے, ہم پھر تاریخ دیں گے. تاریخ واریخ انہوں نے کوئی نہیں دینی ہے, اس لیے کہ یہ ضیاء الحق کی تسلسل ہے. ضیاء الحق بھی کہتا تھا جب تک مثبت نتائج نہیں آئیں گے یہ الیکشن نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب مثبت نتائج کے لیے آپ 11 سال کا انتظار کریں سر. وہ جو لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف اور مریم نواز کہتی رہی, تو یہ پھر 11 سالہ میں انتظار کرنا پڑے گا. یہ کچھ ہم سائفر کیس, اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, سائفر کی غلامی ہے. آپ دیکھیں, آپ نے سائفر کی بات کی, آپ نے سائفر کی بات کی. دیکھیں سائفر سے مجھے شرم آتا ہے بطور پاکستانی کے کہ سائفر کے مقدمے میں ہم نے نہ صرف پرائم منسٹر کو چلتا کیا بلکہ ہم نے الٹا پرائم منسٹر اور فورن منسٹرز کو اندر کر دیا. یعنی جب بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو تم اپنا جو ہے یہ جو ایٹامک پروگرام ہے اس کو ختم کرو وگرنہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنائیں گے, we'll make an example out of you in the world. اب اندازہ کریں کہ ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن ہم نے بھٹو کو اپنا ضیاء الحق اور مولوی مشتاق عدلیہ اور ایگزیکٹو نے مل کے ہم نے اس کو چلتا کیا, پھانسی دے دی اس کو. یہ ہے غلامی کی داستان, اور یہی اعادہ ہو رہا ہے سائفر میں. سائفر میں ڈونلڈ لو ایک 3rd ڈگری ہے, وہ تو چلے فرسٹ سیکرٹری تھا نا, یہ 3rd ڈگری کا جو ہے بیوروکریٹ ہے, ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ ہے جو ہمارے جو پاکستانی ایمبیسڈر ہے مجید امریکہ میں, اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو پریمیئر شپ سے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. امریکہ معاف کر دے گا, ہم غلام ہیں نا, ہمیں معاف کر دے گا امریکہ, 25 کروڑ عوام کو معاف کر دے گا, ایٹامک پاور ہے, دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے, ہمیں معاف کر دے گا امریکہ. اور پھر یہی ہوا کہ ہم نے چلتا کیا عمران خان کو. پھر تسلی نہیں ہوئی ڈونلڈ لو کی یا جو بھی ان کے بینیفیکٹرز تھے, پھر انہوں نے حکم دیا کہ عمران کو اندر بھی کرو. یہ انہوں نے گستاخی کیسے کی کہ انہوں نے اسٹرانگ ڈیموش لکھا. اور یہ دیکھیں سائفر کا تو نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل پاکستان کی جس میں سارے منسٹرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتا ہے, 4 افواج پاکستان کے سربراہ, یعنی 3 افواج سربراہ پاکستان کے اور ڈی جی آئی ایس آئی, یہ سارے ہوتے ہیں, جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ بھی کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان, اور اس کا اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے. یعنی یہ شدید پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, اور اس پر سخت جواب دیا جائے ان کو, امریکہ کو, اور تھرو ڈپلومیٹک چینل دیا گیا. پھر محترم جب ہٹا دیا گیا اس کی ڈونلڈ لو کی جو ہے فرمائش پوری کر کے عمران کو چلتا کیا, تو پھر شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں خواجہ آصف اور دیگر پی ایم ایل این کے سارے منسٹر موجود تھے, پرائم منسٹر شہباز شریف. پھر سے دوبارہ جو ہے آرمڈ فورسز کی سارے سربراہ تھے, اور اس میں بلایا گیا مجید کو جو ایمبیسڈر تھا امریکہ کا, اس نے پڑھ کے سنایا کہ اس نے کہا جی بالکل یہی مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا, اور میں نے فارن منسٹری کو بھیجا, اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے. اور یہ نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ حقیقت ہے, اگرچہ اس نے رائڈر لگایا کہ سازش نہیں امریکہ نے کی نکالنے, لیکن ایک حقیقت تو مانا اس کو, تو مداخلت بھی اس چیز کو مانا. لیکن خصوص صاحب آپ کو ہوگا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کس تحت اس پہ مقدمہ, سائفر کے مضمون سے کون سی پاکستان کی جی
آپ کو کیا لگ رہا ہے ہوگا کیا؟ پاکستان کی کون سی دفاع اس میں دفاع ہل آپ گئی کہہ رہے ہیں، ہے؟ بالکل ظاہری بات۔ پاکستان کا کون سے اس میں جو ہے ڈیفنس آرسنل آشکارا ہوا ہے؟ پاکستان سے کون سے دشمن کو جو ہے یہ راز مل گیا ہے کہ عمران کو ہٹاؤ گے تو پھر پاکستان امریکہ معاف کر دے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ لیکن اس کی کارروائی کو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا؟ جیل کے اندر سائفر کی معاملے کی 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا، جس نے کہا، یہ جو کارروائی کی میں بات کر رہی ہوں یہ ایک خفیہ رکھی گئی، جیل کے اندر رکھی گئی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جس نے کہا کہ غلامی نامنظور، اس کو ہم نے اندر کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور آج بھی پابا سلاسل ہے اس مقدمے میں۔ شرم آنی چاہیے۔ تو اب اس مقدمے میں ہوگا کیا سر؟ ابھی کیونکہ صدر صاحب نے کہا جی میں نے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ سائن نہیں کیے اور جو آرمی ایکٹ تھا وہ اس پہ بھی میں نے سائن نہیں کیے، تو اب ہوگا کیا؟ جیل کے اندر اس کی کارروائی ہوتی ہے، اس کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم جیل کے اندر اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سائفر کو اب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اب اس مقدمے سے نکلے گا کیا؟ آپ مطلب بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کیا اس میں سے ہوگا؟ جب جس ملک میں قانون ہی نہ ہو، جس ملک میں انصاف ہی نہ ہو، جس ملک میں عدالتیں ہی نہ ہوں، جس ملک میں بالا عدالتوں کا احکامات کو ہوا میں بکیر پھینک دیا جائے، اس میں کیا کہوں؟ ایک اور سزا کر دیں گے، سزا کر دیں گے تو شرمناک سزا ہوگی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی سزا نہیں ہو سکتی ہے جو پہلے انہوں نے کی ہے توشہ خانے والے میں، جس کو میں نے وہاں یہ ایک بالکل تار تار کر کے سامنے قوم کے رکھ دیا ہے، اور جس میں وہ عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ معطل کیا ہے حکم اور سزا کو، اسی طرح اس کا حشر ہوگا۔ یہ تو کوئی کیس ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور کیا ظلم دیکھیے گا کہ عمران خان کا توشہ خانہ میں آپ کو پتہ ہے فرد جرم کب لگا تھا اور کہاں لگا تھا؟ 9 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، 9 تاریخ 9 مئی کو۔ 10 مئی کو عدالت جو ہے، وہی جو ایڈیشنل سیشن جج سن رہا تھا توشہ خانہ والا، وہ پولیس لائنز میں اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر پہ جا کر 10 تاریخ کو جب وہ گرفتار ہے، بابا سلاسل ہے، اس کو بلا کے تو وہاں فرد جرم لگا رہا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وکیل کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جج صاحب جیل تشریف لے کے جا رہے ہیں، جیل جا کے سیکرٹ جو ہے ایک قسم کا پبلک گیز سے باہر ہو، نہ پبلک سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ کسی کچھ پتا ہو عوام کو، اور چپ کر کے سزا کر کے پرے مارو۔ یار یہ کیا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ 25 کروڑ عوام بیچاری بلک رہی ہے، بجلی کے بل نہیں دے رہی ہے، تیل اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کی گاڑیاں سٹینڈ سٹل ہو جائیں گی۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ کیونکہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں گے، تو پھر سفر تو کرے گی۔ آپ کو کس نے کہا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ پھر آپ کی غلط فہمی ہے۔ ارے بابا، جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے الیکشن نہیں ہوگا، اور بلے کے نشان کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتا۔ یہ نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے عمران کا گراف گر نہیں رہا ہے، الٹا اس کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کا جو ہے اس کے ساتھ وابستگی، اور سارا، اور دنیا جہان سے مجھے جو انہوں نے میرے گھر پہ پھول جڑیاں برسائیں اور اس کے بعد مجھے لفٹ کی سیر کروائی 1.25 گھنٹے، دنیا سے مجھے جو ہے دعائیں آئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے آپ جہاد کر رہے ہیں۔ میں کیا ایکسپیرینس شیئر کروں؟ 15 منٹ ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے ذرا لفٹ میں بچ کے دکھا دے، زندہ رہ کے دکھا دے، سانس لے کے دکھا دے۔ یہ تو اللہ کی کرنی ہے، پاکستان کے عوام کی دعائیں تھیں جو دنیا جہان سے مجھ پر آئیں، اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ادروائز یہ کوئی خفیہ میسج تو نہیں تھا سر، کوئی خفیہ میسج تو نہیں تھا آپ کے لیے؟ نہیں آتا، آپ بہت براڈر ایشوز پوچھ رہے ہیں۔ یہ آپ جو مرضی اس کو تصور کریں، لیکن یہ کوئی پیار محبت سے میرے گل پہ پھٹ جھڑیاں نہیں ماری تھی، اور نہ ہی مجھے پیار محبت سے جو ہے یہ سیر کرائی گئی تھی۔ اظہار ہے نا آپ کے لیے، ایک خصوصی شفقت کا اظہار کیا جا رہا ہے دینے کے لیے تھی۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب، ایک تو 2 باتیں، خان صاحب کیا کوئی معاہدے کے لیے تیار ہے جیل سے وہ جی ڈیل کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، بشرا بی بی کی گرفتاری کی بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار قریب کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس سے پھر لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا، بہت سارے لوگوں کی تسلی ہو جائے گی کیا؟
اچھا جن کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے. وہ بھی پاکستان میں نہیں آئے گا, آپ لکھوا لیں مجھ سے, نہ پاکستان میں آئے گا نہ عوام کو وہ فیس کر سکتا ہے. اس لیے ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, وہ تو چیپٹر کلوز سمجھیں. اب پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا, لیکن الیکشنز ہوں گے تو عوام اتنا بھرپور غصہ ان کو جو پی ڈی ایم کی پارٹیز اور اس پچھلی حکومت پر ہے جس کا تسلسل ہے, اتنا غصہ ہے, غم ہے, اتنی ان کو تکلیف ہے, آپ کی سوچ ہے, اور اتنی مار انہیں پڑنے جا رہی ہے اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. تو اس لیے الیکشن نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے الیکشن نہیں ہوگا؟ تو یہ عمران خان صاحب پہ, چیئرمین پی ٹی آئی پہ 180 سے زائد مقدمات ہیں, تو ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں وہ لاڈلے ہیں, تو کیا واقعی وہ آپ کو لاڈلے دکھائی دے رہے ہیں؟ کبھی ان کے جیل کے مینیو کی بات ہوتی ہے, آپ کی کوئی ان سے جو ملاقات ہوئی ہو, کیا کہتے ہیں وہ؟ مجھے تو حیرت ہوئی کہ شہباز شریف لندن میں کہہ رہا ہے کہ لاڈلا کی ضمانت ہو گئی. اوے بھائی, لاڈلے تو تم ہو, گالیاں دیتے ہو عدالتوں کو, عدالت کے پر حملے کرواتے ہو, چمک کی ریت تم نے رکھی, تم نے عدالتوں میں دیواریں پھلانگ کر وہ کیا, تم نے سجاد علی شاہ کو معزول کروایا اپنے ججوں کے ہاتھوں میں, تم نے اس عدالت میں جتنی تقسیم کرنے کی کوشش کی, تم نے اس عدالت کے باہر جا کر مریم بی بی نے کیا کیا, اور فضل الرحمان صاحب نے, اور وہاں جا کے عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے جو کچھ عرضہ گوئی کی ہے. تمہارے جتنے وزراء ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو, جس طرح تم نے تضحیق کی سپریم کورٹ کی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ, 14 مئی کو کرواؤ, جس طرح سے تم obstructive ہو جسٹس کے, نہ تم آئین کو مانتے ہو, نہ تم عدالتوں کو مانتے ہو, نہ تم قانون کو مانتے ہو, نہ تم جو ہے جمہور کو مانتے ہو, نہ تم عوام کو حق ووٹ دینے کو تیار ہو, نہ ان کو اسمبلیاں بنانے کو حق کو دینے کو تیار ہو, نہ ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار ہو. ارے بھائی, یہ تو مارشل لاء سے بدتر منی مارشل لاء ہے, انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے یہ, یعنی غیر وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوا مارشل لاء ہے. شہباز شریف تو یہ بات ہی نہ کرے لاڈلا کون ہے. 1 مہینے کا کیا ہے کہ نواز شریف گیا تھا اور شہباز شریف نے ایفیڈیوٹ دیا تھا 1 مہینے کا, شہباز شریف آ کے وزیر اعظم بن جاتا ہے, اور بھائی صاحب جو ہے سپریمو جو سزا یافتہ ہے, جس کو وارنٹ گرفتاری عدالتی نکلے ہوئے ہیں, اس کو آپ سارے چینل جو ہیں, سارے پروگرام روک کے اس کو ایسے دکھاتے ہو, حالانکہ سزا یافتہ جو شخص ہو, جو اس کے پاس رہتا ہے وہ بھی ملزم ہو بن جاتا ہے, وہ بھی جو پناہ دیتا ہے وہ بھی ملزم ہوتا ہے. یہاں سر معاملہ یہ اور ہے نا, آپ نہیں دکھا سکتے یہ جو آپ کہہ رہے, کیونکہ ہمارے ملک میں قانون ایک نہیں ہے, جس نے اقبال جرم کیا, صحیح, تو اس قانون ایک نہیں ہے, برابر نہیں ہے سب کے لیے. جو صدر صاحب کے خط والا معاملہ تھا وزارت قانون کو لکھا تھا سر, وہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا معاملہ تھا وہ تو دب ہی گیا, وہ کہیں کوئی نہ کہیں چیلنج ہوا کیا اس پہ کچھ؟ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پہ کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ صدر صاحب نے تو ایک ٹویٹ میں معافی مانگ لی کہ جو لوگ اس کا نشانہ بنیں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. نہیں دیکھیں, وہ تو اب جب ہے ہی لا قانونیت, تو قانون جس طرح سے آپ ایک جس اجلت میں ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی قانون سازی کی آخری دنوں میں, خود آپ کے سامنے ہے کہ پارلیمنٹیرینز روتے رہے اور خود احتجاج کرتے رہے, کیونکہ اپوزیشن تو تھی نہیں. اول تو یہ پارلیمنٹی مذاق ہے, پہلے یہ کہتے رہے کہ جی 2018 والا الیکشن جو تھا یہ تو آر ٹی ایس کا الیکشن تھا, یہ جعلی الیکشن ہے, یہ اسمبلی جعلی ہے. خود مولانا صاحب کتنی ببانگ دول کہتے رہے میں نہیں مانتا اس اسمبلی کو, اور بعد میں جو ہے اپوزیشن کو نکال کر ٹرنکیٹڈ وداؤٹ اپوزیشن کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی اس پارلیمنٹ کا وجود نہیں ہے جس میں اپوزیشن نہ ہو. پھر تو آپ بادشاہت کر رہے تھے, اسی کو ڈکٹیٹرشپ, فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ اس کو کہتے ہیں, کہ آپ نے جمہوریت کی آڑ میں, آئین کی آڑ میں آپ نے ایسے ایسے قانون بنائے جس کا آپ کے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا بن رہا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے. اور آپ نے ایسی انسرشنز کی جو اینٹائی پیپل. ایک قانون بتا دیں, ایک جو
عوام کی مفاد عامہ کے لیے ہو. ہاں آپ نے نیب کو ختم کر کے آپ نے اپنے کیسز، آپ نے اپنی لوٹ مار کی، دولت دھرتی ماں کو لوٹا جس طرح سے آپ نے، وہ کیس آپ نے اپنے فارغ کروا دیے، آپ بری ہو گئے، آپ کے بیٹا سب کچھ، سب بینیفیشری اس سسٹم کے سب نے فائدہ اٹھایا. میں آخری بات کروں گی، اعتزاز صاحب تو سی سی میں چلے گئے پیپلز پارٹی کی، آپ کو اب کب ہم دیکھ رہیں گے؟ دیکھیں میرا کوئی ایسا نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہتا تھا، اور میں نے زرداری صاحب کو کہا خدا را بلاول کو اس کا وزیر مت بنائیں شہباز شریف کا، یہ بھٹو کے قاتل ہیں، یہ لٹیرے ڈاکو ہیں، دھرتی ماں سے انہوں نے غداری کی ہے، تو خدا را اس کو نہ بنائیں. بہرکیف جو بھی ہوا بنایا، وہاں سے میں نے تھوڑا سا اپنا احتجاج بات کی تھی، کوئی ناراضگی ابھی بھی ہے؟ پرائیویسی میں نہیں کی تھی. سلیم مانڈوی والا تھے اس میں، رخسانہ بنگش تھی اس میں، اور لوگ موجود تھے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کہ میرا یہ ہے صرف آئین پر عملداری کیجئے گا، قانون پر عملداری کیجئے گا. خدا را پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ پیپلز پالیٹکس کرتی ہے، پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے. خدا را پاور پالیٹکس نہ کریں، پیپلز پالیٹکس کریں. بھٹو عوام کی طاقت سے جو ہے آیا تھا اوپر، بے نظیر بھٹو عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئی تھی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاور پالیٹکس میں کسی اور کے کندھے پر سوار ہو کر آئے کوئی پرائم منسٹر، تو یہ پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی اور بڑی اہم بات کی. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے، اور بات کی سعداد لطیف کھوسہ صاحب نے کہ آئین پر عملداری ہوگی تو معاملات بہتری کی جانب جا سکیں گے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں احسن اقبال صاحب آج کے شو میں. آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو پاکستان کے عوام بجلی کے بحران سے نہیں نکل پائے، ساتھ میں پیٹرولیم پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا، آپ کو لگ رہا ہے اس مہنگائی کے چنگل سے پاکستان کے عوام نکل سکتے ہیں؟ اور یہ جو بارودی سرنگوں والی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے معاشی صورتحال پاکستان کی کیسے بہتر ہوگی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت سب لوگوں کو فکر ہے کہ ملک کی جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بہت سنگین ہیں، اور یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس پر سے پچھلے 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت بھی بہت ہوش مندی کے ساتھ ہم اس پر چلتے رہے. اور جب ہم حکومت میں آئے تھے تبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ چند ہفتوں میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ ضروری ہے کہ اس بات کی بنیاد تک پہنچا جائے کہ یہ صورتحال کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم اس وقت چیخ کر متنبع کر رہے تھے کہ جو عمران خان کی حکومت نے معاشی بحران پیدا کیا ہے، اب یہ ڈیسپریشن میں آئی ایم ایف کے ساتھ صرف ان کی فنڈ لیے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر بدترین مہنگائی کی لہر آئے گی. یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہماری موجود ہیں. اور المیہ جب ہم حکومت میں آئے تو ملک کی معیشت اس قدر نازک کر دی گئی تھی، اس کے اندر کوئی سپیس نہیں تھی کہ ہم آئی ایم ایف معاہدے کے بغیر کوئی تیسرے راستے پر چل سکتے. لہٰذا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جب جانا پڑا تو آئی ایم ایف نے کہا جی کہ سب سے پہلے آپ جو شرائط پچھلی حکومت نے طے کی تھیں، جو معاہدہ ہم سے کیا تھا، اور اس کے اوپر فرنٹ لوڈڈ شکایات تھیں. ہمیں اس معاہدے پر یہی اعتراض تھا کہ اس کو بہت ہیوی تو فرنٹ لوڈڈ کیا گیا ہے، لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا، اچانک اس کو سٹیگر کیا جانا چاہیے. لیکن وہ پچھلی حکومت معاہدہ کر گئی تھی، ہمیں اسے آنر کرنا پڑا. اور آج بھی اسی معاہدے کے مطابق جب ہم چل رہے ہیں، ساری چیزیں ان کا بہت سخت ایک پلان ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دینی، جو تیل کی اور بجلی کی قیمتیں ہیں ان کو بین الاقوامی قیمتوں سے آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے. اور اب جو تازہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک کے اندر آپ بے یقینی پیدا کرتے ہیں کہ جیسے کچھ جماعتیں اور خاص طور پہ عدلیہ کی طرف سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جس سے آپ ملک میں بے یقینی پیدا کرتے ہیں، اس کا کرنسی کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب نگران حکومت آئی اس کے بعد سے ہی ملک کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی کہ 90 دن کے الیکشن یا کتنے دن کے بعد الیکشن. بھئی قانون کا اس کے مطابق جو ادارے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. پھر عدالتوں نے کچھ ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیے
جس سے ایک ملک کے اندر فضا بنی کہ پتہ نہیں عدالت کس کو نااہل کرے گی، عدالت کس کو اپنی گرفت میں لے تو گی. آپ کو جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے معاشی بحران بڑھ رہا ہے؟ آپ کو ایسے لگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ عدالت بھی اس کنٹریبیوٹ کر رہی ہے بے یقینی کو پھیلانے میں، اور کچھ ہماری سیاسی جماعتیں بے یقینی پھیلا رہی ہیں. جب بھی آپ ملک میں بے یقینی پھیلائیں گے اس کا دباؤ کرنسی کے اوپر آئے گا. جب روپیہ کمزور ہوگا تو وہ ساری چیزیں جو امپورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ مہنگی ہوں گی. اب اگر آپ کا روپیہ ڈپریشیٹ کرے گا تو یقیناً آپ کو تیل کی قیمت بڑھانی پڑے گی. تیل کی قیمت بڑھائیں گے تو اس سے لاگت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ کو کرنی پڑے گی. جب تیل اور بجلی مہنگا ہوگا تو اس سے ملک کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہوگا. احسن اقبال صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کیونکہ ابھی جو آپ کی حکومت نے اسی معاہدے کو آپ کہہ رہے ہیں بالکل آگے اس کو کنٹینیو کیا، لیکن ہمیں یاد ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ معاہدہ ہوا تھا اور آپ کی حکومت نے پھر مبارکبادیں دی تھیں کہ جی شکر کریں ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا، ریاست کو بچا لیا. لیکن جو اب خمیازہ اب بھگتنا پڑا ہے پاکستان کے عوام کو مہنگی بجلی کی صورت میں، پیٹرولیم پرائسز کی صورت میں، تو پھر دیکھیں اس کا پھر مداوع کون کرے گا؟ آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے کچھ فیصلے ہیں جن سے بے یقینی بڑھ رہی ہے، تو لیکن اب عوام کا مداوع کون کرے گا؟ اس کا حل کیا ہے اس وقت؟ حل صرف یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر اب جو ملک کے مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے جو ناقص پالیسیاں اپنائیں ان کو آپ ویدرز کہہ سکتے ہیں. کچھ ہمارے کلائمیٹک فیکٹرز ہیں جو پچھلے 40-50 سال کے نتیجے میں جو ہماری کریکشنز ہونی چاہیے تھیں جنہیں مؤخر کیا گیا، وہ بھی اب اتنا زیادہ بڑا ان کا حجم ہو گیا ہے کہ ان کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا تو ہم کسی طرح بھی اس بیماری سے نہیں نکل سکتے. اور اس لیے حل صرف یہ کہ ملک میں جب انتخابات ہوں گے اس کے بعد ایک سٹیبل حکومت بنے اور کم از کم اگلے 5 سے 10 سالوں کے لیے ہم اصلاحات کے ایک ایجنڈے پر متفق ہوں. دیکھیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں چند ایک. اب اگر بجلی کا مسئلہ ہے، یہ بجلی کا مسئلہ گمبھیر کیوں ہو گیا؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے یا جو پاور کمپنی میرے علاقے کی ہے وہ 100% ریکوری. کچھ پاکستان ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن میں 40%، کسی میں 50% ریکوری ہوتی ہے. اب جو ان کے لاسز ہیں ان کو ریکور کرنے کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بل ادا کر رہے ہیں ان کے لیے اور مزید بجلی مہنگی کر کے ان لاسز کو پورا کیا جاتا ہے. اب لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے کہ جو بل دے رہے ہیں وہ بل چوری کرنے والوں کا حصے کا بھی بل ادا کریں، وہ نہیں کر سکتے. یہ ناقابل عمل ہے. مزید اس پالیسی کو ہمیں ترک کرنا ہوگا. یہ تو وہ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا آئی پی پیز کی، جو مہنگے منصوبے لگائے گئے، یہ ماضی کی بھی باتیں ہوتی رہیں کہ جی 90s میں یہ منصوبے لگائے گئے، لیکن ابھی 48% جو بجلی کے ہم آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے، 13 قسم کے ٹیکسز تھے، اس میں 48% اضافہ کر دیا. اگر بل فرض آپ نے 14,000 کی آپ نے بجلی یوز کی ہے، 16,000 تو آپ اس پہ ٹیکس دے رہے. نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بجلی کی چوری ہے یا بلوں کی کلیکشن کی چوری ہے اس میں بہت فرق ہے. ملک کے کچھ ہیں جہاں پہ 100% بل کی کلیکشن ہوتی ہے اور ریکوری ہوتی ہے. ملک کے کچھ ہیں کہ جہاں پہ 35%، 40%، 50% کلیکشن ہوتی ہے، باقی چوری ہوتی ہے. اب وہ جو چوری ہوتی ہے اس کی قیمت ان لوگوں پہ ڈال کے خسارہ پورا کیا جاتا ہے جو بل ادا کر رہے ہیں. اب ان کی فصلی جواب دے گئی ہے کہ جو لوگ بل ادا کر رہے ہیں وہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں ان علاقوں سے ریکوری کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم ریکوری نہیں کر پاتے. ایک بات. دوسری اس کا جو پہلو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے گورننس سے ہے. چونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں ٹیکس دینے کا رجحان نہیں ہے تو ہمیشہ سے ہر حکومت نے ایک محفوظ راستہ ٹیکس کلیکشن کا یہ سمجھا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت میں ٹیکس کو شامل کر کے ریکوری کر سکتی ہے، وہ بجلی کے بلوں کے ساتھ ٹیکس کو ڈال کے ریکوری کر سکتی ہے. یہ شور طریقہ، یہ پکا طریقہ، اس سے آپ کو ٹیکس ریکوری ہو جائے گی کیونکہ لوگ خود نہیں دیتے. اب وہ بھی بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں پہ اور بجلی کی قیمتوں پہ، وہ لوگوں کی شاید
اس برداشت سے باہر ہو گیا ہے. لیکن ابھی آپ یہی فرما رہے تھے احسان اقبال صاحب، کیونکہ آپ لوگ الیکشنز میں بھی جا رہے ہیں، یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اس وقت، آپ کو یقین ہے کہ جب آپ الیکشن ابھی اناؤنس ہوں گے تو لوگ آپ کی اس بات کو سمجھ لیں گے، کنونس ہو جائیں گے، لوگ یہ نہیں آپ سے پوچھیں گے کہ 16 ماہ کی چلیں آپ کی کیا کارکردگی تھی کہ ایک ہفتہ آپ کے جاتے ہی ملک بحران کا شکار ہو گیا، دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فیول کی پرائسز جی وہ کہاں پہنچ گئی، بجلی کے بلز اتنے آگے، لوگ تو اب وہ کہتے ہیں ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہیں یہ ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تباہی کی بنیاد 2018 میں اس وقت رکھی گئی کہ جب ایک ہنستے بستے ملک کو ایک دھاندلی کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سازش کے ذریعے ایک نااہل اور نا تجربے کار شخص کو ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم بنا دیا، اور انہوں نے 4 سال صرف ملک کے اندر نفرت، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو پکڑو، اس کے خلاف کیس بناؤ، کوئی ملک کی معاشی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی ملک کا معاشی پلان نہیں تھا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ 4 سال کی جو مس گورننس ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے آیا. یقیناً آج ہم سب کو احساس ہے کہ لوگوں کی قوت خرید یا برداشت سے بل بہت باہر ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان معاشی طور پہ ڈیفالٹ کر جاتا تو اس وقت ملک کے کیا حالات ہوتے. تو ہم نے تو کم از کم 16 مہینے ملک کو اس ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور وہ آئے کا معاہدہ جس پر ہمیں شدید تحفظات تھے، بامر مجبوری ہم نے اس کو بحال کیا تاکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ سکیں. اور پاکستان کو ہم ایک کم از کم ایک اتنا بریدر دے گئے ہیں کہ الیکشن کے بعد اب جو حکومت آئے گی وہ آ کے ملک کو ایک ریسٹرکچرنگ کرے، معیشت کی اصلاحات کرے. بالکل آپ بات کر رہے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، لیکن ابھی کی جو بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا بحران ہے نہیں بجلی وغیرہ کا اور دیگر چیزوں کا جتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ کی دیگر سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں وہ بھی آپ پہ ہی تنقید، پیپلز پارٹی بھی ایسے تنقید کر رہی ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا، جے یو آئی ایف والے. تو سارا ملبہ کیا آپ کی گود میں تو نہیں آ کے، یا آپ کی جماعت کے اوپر تو نہیں آ کے گر گیا اس وقت؟ یہ ملبہ ہم پہ اس لیے نہیں گر سکتا کیونکہ جو اتحادی حکومت تھی اس میں تمام شریک تھے، اور کوئی بھی ایک جماعت اس کلیکٹیو حکومت کے اندر شاید اپنی، اگر ہماری وہ اپنی حکومت ہوتی تو ہم بہت سارے فیصلے تنہا کر سکتے تھے، تیزی سے کر سکتے تھے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک یہ بھی المیہ تھا کہ وہ 12-13 جماعتوں کو کنسنسس کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا تھا، ان کی فری ول بھی نہیں تھی. تو کولیشن گورنمنٹ تو اس حد تک کامیاب رہی کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اور ملک کو کم از کم ایک ایسی بنیاد دے دی کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور لیکن وہ اپنے آپ کو اس نظریے سے، اس بیانیے سے الگ کر رہے ہیں احسان اقبال صاحب، وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی بالکل ایشو ہے، پرائسز جو بڑھ گئی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں، بجلی کے جو بلز آ رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر رہے ہیں. تو پھر اس پہ غیر یقینی جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کے جو اتحادی تھے ان کے لیے کوئی خاص مشورہ یا کوئی مشورہ آپ دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو جیسے کہا کہ اس وقت جو بل بڑھ رہے ہیں یا مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یا پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ روپے کی قدر گرنا ہے. اور روپے کی قدر اس لیے پریشر میں آ رہی ہے کہ ملک کے اندر کچھ لوگ مسلسل بے یقینی پیدا کر رہے ہیں. جب بھی آپ انسرٹنٹی پیدا کریں گے اس سے روپے کے اوپر دباؤ آئے گا، چونکہ لوگ پھر اس سے ڈالرائزیشن شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جو کے ساتھ معاہدہ بحال کیا تھا اس کے بعد قدر استحکام آیا تھا، لیکن اب پھر جو بے یقینی ایک سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہے اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ اس میں کم از کم 15-20 روپے گراوٹ ہوئی ہے. اب جب روپیہ ڈپریشیٹ کرے گا تو اس سے تیل کی جو درآمد ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب آپ تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اس سے بجلی پیدا کرنے کی قیمت ہو جاتا ہے. ہمیں اس بے یقینی کو ختم کرنا ہے، ملک کی جو کرنسی ہے اس کو سٹیبل کرنا ہے تاکہ کم از کم آئی جو ہے اس میں ٹھہراؤ آئے. بالکل ایک ٹریک پہ چل پائے نا پاکستان. آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ نگران حکومت ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر پائے گی؟ نگران جو وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر شمشاد، ان کی نہیں بنتی، جو مشیر خزانہ ہے ڈاکٹر وقار کی میں بات کر رہی ہوں، آپس میں ان دونوں کی نہیں بنتی. تو کیا یہ دونوں معیشت چلا پائیں گے، یا جو نگران حکومت ہے یہ معیشت کو تھوڑے عرصے کے لیے چلا پائے گی کیا؟ دیکھیے یہ نگران حکومت کا ایک محدود مینڈیٹ ہے، 5 مہینے ان کے پاس تقریباً رہ گئے ہیں. اگر آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ حلقہ بندی کا کام جو ہے 30 نومبر تک کریں گے، تو اس کے بعد پھر 54 دن کا ایک الیکشن سائیکل ہے. تو اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ جنوری کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی انتخابات کی تاریخ وہ دینے میں کامیاب ہو جائے، زیادہ زیادہ فروری کی پہلے ہفتے کی تاریخ، تو ان کے پاس اب یہ جو 5 ماہ ہے ایک محدود مینڈیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کو مل کر ملک کے اندر جو بے یقینی ہے اسے ختم کرنا چاہیے، اور ہمارے عدلیہ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کوئی ایسے فیصلے نہ کرے جس سے ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو، جس سے ملک کے اندر سیاسی بے یقینی ہو، کیونکہ اس فیصلے کی قیمت کوئی ایک شخص ادا نہیں کرے گا، 22 کروڑ لوگ ادا کریں گے. ظاہری بات ہے، اور وہ ادا کر رہے ہیں. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 30 نومبر اور پھر جنوری تک شاید الیکشنز ہو جائیں، لیکن جو میں بار بار آپ کے اتحادیوں کی بات کر رہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے 90 سے 91 دن نہیں ہو سکتے، JUIF بھی یہی بات کر رہی ہے، سوائے MKM آپ کے ساتھ ہے اس ایشو پر. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے معاملہ عدالت میں جائے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی کل اپیل بھی اس حوالے سے خارج ہو گئی تھی جو پہلے مئی میں الیکشنز ہونے تھے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پہ کیا ماحول بنے گا؟ یہ پریشر مزید بڑھے گا؟ 90 دن والی بات کیا اسی طرح برقرار رہے گی؟ میں یہ کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ تمام جماعتیں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر مردم شماری کے فیصلے میں اس کو منظور کرنے میں شریک تھیں، ان پتا تھا کہ جب مردم شماری نوٹیفائی ہوگی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ نئی حلقہ بندی کرے. اور وہ کیوں پابند ہے؟ اس لیے کہ الیکشن کا بنیادی اصول ہے 1 man 1 vote. اب اگر کسی ضلع کے اندر آبادی بڑھ گئی ہے اور اس میں سیٹوں کا اضافہ، صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا اضافہ ہونا چاہیے، کسی ضلع کی آبادی گھٹی ہے اور اس کی ایک سیٹ کم ہونی چاہیے، اگر آپ پرانی مردم شماری کے تحت یا حلقے بندی کے تحت الیکشن کرائیں گے تو جس ضلع میں ایک سیٹ بڑھنی چاہیے وہ انڈر ریپرزینٹڈ ہوگا، اور جس ضلع سے ایک سیٹ گھٹنی چاہیے وہ اوور ریپرزینٹڈ ہوگا. لہٰذا 1 man 1 vote کے اصول کی نفی ہو جائے گی. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سیاسی JUIF سیاست کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سیاست؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے آئین مقدم ہے، آئین سپریم ہے، الیکشن ایکٹ ہمارے لیے اس طرح سے میٹر نہیں کرتا. تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ باقی یہ جماعتیں اس وقت سیاست کر رہی ہیں الیکشن کے ایشو پر؟ دیکھیے وہ جو بھی طرز عمل اپنائیں، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آئین ہمارا 1 man 1 vote کے اصول کے اوپر جمہوریت کو اس ملک میں رائج کرتا ہے. اور اس لیے جب مردم شماری ہوتی ہے تو اس کے تحت یہ لازم ہے آئین کے اندر بھی اور ہمارے قوانین کے اندر جو الیکشن لاز ہیں کہ کمیشن اس کی روشنی میں حلقہ بندی کرے تاکہ ایک بندہ ایک ووٹ شمار ہو. ایسا کسی ضلع کی اوور ریپرزنٹیشن ہو اور کسی ضلع کی انڈر ریپرزنٹیشن ہو. یہ بڑی لاجیکل بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کسی آئین اور قانون کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب کو معلوم تھا کہ جب مردم شماری ہو رہی ہے نوٹیفائی تو اس کے بعد الیکشن. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں سیاست کریں؟ آپ بڑی اہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ملک سے اس بے یقینی کی جو کنڈیشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک دوسرے کو شکست دینے کے حوالے سے اور یہ فتح کرنے کی روایت یہ کب ختم ہوگی؟ ہم دیکھ رہے ہیں پرویز الہی کو، سابق چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، آج عدالت نے باقاعدہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی اتھارٹی ان کو گرفتار نہیں کرے گی. لیکن ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، بزرگ ہیں، 75-77 سال کی ان کی عمر ہے، اور ان کو اٹھا کے پولیس والے جیسے لے کے جا رہے ہیں، یہ روایت کا ختم ہوگی. اگر وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہو تو کیا اس کا مطلب سارے ان کے کیس معاف ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے چونکہ میں وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بارے میں اگر آپ وزیر داخلہ سے یا پنجاب حکومت کے کسی نمائندے سے رابطہ کریں وہ بتا سکیں گے. میں تو آپ ہی سے یہ سن رہا ہوں. چلیں بطور سیاستدان آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ چلیں وہ آپ بتا دیں، رواداری کی سیاست پہ آپ کیا کہیں گے؟ بطور سیاستدان ہم سب کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ جو کھوتے ہیں وہی کسی نہ کسی دن آپ کے سامنے آتا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب نے وطن واپس آنا تھا اور ہمیں گرفتار کیا. مجھے بھی یاد ہے سر، بالکل آپ کو بالکل گاڑیوں میں ڈالوں میں اٹھا اٹھا کے پھینکا گیا تھا اور بڑا ٹف ٹائم آپ نے بھی دیکھا. تو میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں. بعد ہمیں اڈیالہ جیل کی جب لابی ہے اس کے اندر ہم داخل ہو گئے تو ہمیں بٹھا، پھر یہ ہمیں کہا گیا کہ نہیں جناب، وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم آیا ہے کہ آپ کو میاں والی جیل لے کے جائیں اور آپ کو بہاولپور جیل لے کے جائیں. تو پھر ہمیں دوبارہ گاڑیوں میں ڈالا گیا اور جھگڑا صاحب کو ادھر میاں والی جیل ہم نے کے بعد مجھے بہاولپور جیل لے کے جایا گیا. صحیح بالکل بالکل
تو یہ روایت تو دیکھیں ابھی بھی قائم ہے اور یہ آرڈرز کہیں نہ کہیں سے آتے ہی رہتے ہیں. میں اسی لیے آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ جو سیاستدانوں کے ساتھ یہ رویے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے ملک کو کسی سیاسی گرینڈ ڈائلاگ کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس بے یقینی کا خاتمہ کریں, اصلاحات کریں کوئی؟ جب میں جیل میں تھا عمران خان صاحب کے دور میں, میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے ہمیں 10 سال کے لیے اس ملک میں ایک مستحکم پالیسیز کے تسلسل کو رائج کرنے کے لیے اپنے پولیٹیکل ضابطۂ اخلاق پر اور معاشی ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کرنا چاہیے. بالکل وہ نہیں ہو رہا نا بدقسمتی سے. کھیل کھیلیں اور ملک میں کوئی انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی پیدا کریں. ہمیں کیچ اپ کرنا ہے. دیکھیے ہمارا ہمسایہ ملک چاند پہ پہنچ گیا, ہم کن جھگڑوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے اب یہ بڑی سنجیدگی کا وقت ہے, سب کو مل کر سوچنا ہوگا کہ ہم بجائے دوسرے کو نیچا دکھانے کے اس ملک کرنے کے لیے, ایک مضبوط معیشت میں ڈالنے کے لیے ایک اکنامک ایجنڈا پر فوکس کریں. بالکل. آخری بات کریں گے, میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں اور کیا واپس آ کے وہ کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ جی بالکل. دیکھیں اب تو یہ بات واضح ہو گئی, وہی کردار جو نواز شریف صاحب کو ہٹانے کی سازش میں ملوث تھے وہ خود گواہیاں دے رہے ہیں کہ 2017 میں ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. ان کو نہیں ہٹایا گیا بلکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کو تباہ کیا گیا. تو اب ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. وہ الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں گے اور ان تمام مقدمات کا اسی طرح سامنا کریں گے جیسے ہم نے بھی سامنا کیا, اور الحمدللہ ہم سب سرخرو ہوئے کہ وہ سارے کیسز تھے جن کے اندر ہمیں گرفتار کر کے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ وہ میاں صاحب ضمانت پہ گئے تھے اور 4-4.5 سال کا عرصہ ہو گیا, تو کیا واپسی پہ ہی ان کو آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا؟ دیکھیے اس پہ تو جو قوانین, جو ہمارے قانونی مشیر ہیں اور جو قانون ہے اس کے مطابق وہ ان کیسز کا سامنا کریں گے. جو بھی اس کا راستہ ہمارے قانونی مشیر وضع کریں گے اس کے اوپر ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے اور بڑی زبردست انہوں نے آخر میں بات کہ سیاسی ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ملک کو اس بے یقینی کی سیاست کا جو اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور سب کو پاکستان کے لیے پہلے سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسماء ایس چودھری پہ فالو کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.